غوث پاک کا نام سنے تو تن بدن میں خوشی ہو جاتی ہے، راحت اور سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے غوث پاک کو شان کا مالک بنایا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ مریدی لا تخف اللہ ربی، اور غوث پاک دیکھو کیسا کرے، مریدی اے میرے مرید، سبحان اللہ، غوث ہو کے کہہ رہے میرے مرید، سبحان اللہ، میرے مرید، غوث کہہ رہے میرے مرید، اور آپ بولیں گے میرے غوث پاک۔ سبحان اللہ، جب یہ رشتہ بن جائے گا نا، خدا کی قسم جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان مریدی لا تخف، میرے مرید مت گھبرا، سبحان اللہ، لا تخف مت گھبرا مت ڈر، اللہ ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب سے کہہ کر تیری مغفرت کرا دوں گا، تو ٹینشن مت لے، میں ہوں نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاشقو، نماز و عبادت، ریاضت و تقوی کے بعد جب تم سجدوں میں سر رکھ کے روتے ہو اللہ مغفرت کر دے، غوث پاک سہارا دے رہے ہیں، میں ہوں تو پریشان مت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب آؤ ذرا غور کرتے ہیں، میرے غوث پاک سرکار صرف 7 سال کی عمر کے، کتنے سال کے؟ 7 سال، صرف 7 سال کے، بس اللہ اللہ، گیند لے کر کھیل رہے ہیں، تو ادھر سے ایک بڑھیا گزر رہی ہے، وہ بڑھیا ہے اور اس کے ساتھ ایک خاتون ہے، دونوں گزر رہے ہیں اور وہ بڑھیا رو رہی ہے۔ غوث پاک سرکار کی جیسے نظر پڑی بڑھیا رو رہی تو آپ نے بال کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا مائی کیوں رو رہی ہے، مائی کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، میری پرابلم نہیں سمجھ سکے گا۔ بولے مائی بتا دے کیوں رو رہی ہے، بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے، کیا پرابلم ہے بتا۔ تو کہا بیٹا تو بہت چھوٹا بچہ ہے، تو میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکے گا۔ مائی کو معلوم نہیں تھا یہ غوث پاک ہے، وہ تو راستے سے گزرتے گزرتے اس کی ملاقات ہو گئی، کاش کبھی ایسی ملاقات ہماری بھی ہو جائے۔ نہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کبھی میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، تو پیارے بزرگ، عاشقوں کے گھر آقا بھی آتے ہیں، آقا کا نواسہ بھی آتا ہے۔ بے شک، سبحان غوث اللہ، پاک عاشقوں کے گھر عاشقوں کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، بس مائی گزر رہی ہے روتے روتے۔ غوث پاک نے کہا مائی بتا دے کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا تو چھوٹا ہے، میری پرابلم نہیں سمجھ سکے گا، میرا مسئلہ نہیں سمجھے گا۔ بولے مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے، بتا دے۔ بار بار اصرار کیے، کیونکہ غوث پاک کو اس بڑھیا کا رونا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ، تو مائی نے کہا دیکھ بیٹا، یہ جو خاتون میرے ساتھ ہے یہ میری بہو ہے، اور اس کی شادی ہوئی ایک عرصہ گزر گیا، بڑا زمانہ بیت گیا، اور یہ میری بہو ماں نہیں بن رہی ہے، میرا بیٹا باپ نہیں بنتا، ان کو اولاد نہیں ہے، یہ بے اولاد ہے۔ میں نے ان کے سارے علاج کروا دیے، بڑے بڑے اطباء سے ان کا علاج کروایا، ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ بالآخر میں پریشان ہو کر فلاں بزرگ کی بارگاہ گئی تھی، جو صاحب مراقبہ بزرگ ہیں، اس زمانے میں ان کی ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، سارے لوگ ان کی ولایت پر مسلم ہیں۔ میں اس بزرگ کی بارگاہ میں گئی تھی اور ان سے گزارش کی کہ سرکار ذرا دیکھے میری بہو کے مقدر کیا لکھا ہے۔ تو وہ صاحب مراقبہ بزرگ مراقبہ کیے، اور انہوں نے مراقبہ کر کر لوح محفوظ دیکھا، اور دیکھ کر بیان کیا کہ میرے بیٹے اور بہو کے مقدر میں کوئی اولاد، اسی لیے رو رہی ہوں بیٹا کہ میرے نسل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، پہلے کے لوگ کتنے پیارے تھے، دیکھو نسل ختم ہو گئی تو روتے تھے، تو وہ مائی رونے لگی بیٹا یہ میری بہو ہے، اسے کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس لیے وہ بزرگ کے پاس گئی تھی، انہوں نے لوح محفوظ پڑھ کر کہا کہ اس کے مقدر میں کوئی اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے، اسی لیے پریشان ہوں، میری نسل ختم ہو گئی، اب اس کے بعد میری نسل آگے نہیں بڑھے گی، میرا سلسلہ جو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے وہ میرے اور میرے شوہر پر، میرے بچے پہ ختم ہو جائے گا، ہماری نسلیں جو حضرت آدم سے چلی آ رہی وہ یہاں رک جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت غوث پاک سبحان اللہ، رحمت للعالمین کا نواسا ہے۔ سبحان اللہ، حضور حضرت غوث پاک نے کہا مائی بس اتنی بات۔ سبحان اللہ، بولے بیٹے تجھے اتنی لگ رہی ہے، میری نسل ختم ہو رہی ہے، میرا حسب نسب کا سلسلہ رک گیا اور تجھے اتنی لگ رہی ہے؟ کہا مائی اتنی بات کہ تجھے اولاد نہیں ہے، بس اتنا ہی نا، سبحان اللہ، تجھے پوترے نہیں ہے اتنی بات نا، تیرے آنگن میں کھیلنے کے واسطے تجھے کوئی تیری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے اتنی بات ہے نا؟ ہاں بس اتنی بات ہے۔ تو کہا مائی جا پریشان مت ہو، اللہ تجھے 11 پوترے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورے ڈاکٹرز کے لقمے، جڑی بوٹیاں، حلوے، ٹانکا، شربتاں پورے پلا دی تھی انہیں۔
سبحان اللہ اور جا کے مخدر بھی دکھا کے لائی تھی, وہاں لکھا ہوا نہیں تھا اولاد کا ہونا. سبحان ادھر میرے غوث پاک بولے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہوا کیا, رونے والی مسکرانا شروع کر دی. چھوٹے بچے کے منہ سے بات اچھے دکھتے تھے. بعض مرتبہ بچے اپنے بولے ابو, بولتے اللہ پوری تھکن اتر گئی رے بابا. سبحان اللہ میرا تو معاملہ ایسی ہے بھائی, اب آپ لوگوں کا کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میرے غوث پاک سبحان اللہ, سبحان اللہ سرکار غوث پاک نے کہا مائی جا, اللہ تجھے 11 پوترے عطا کرے گا. سبحان اللہ. اور وہ بیچاری جو سارے دوائیں کھلا چکی, علاج کروا چکی, وہ بیچاری جو ولی سے جو ہے مراقبہ کروا کر لوہے محفوظ چھگال ڈالی. اب غوث پاک نے کہا مائی اللہ تجھے 11 پوترے دے گا. گئی خوشخبری لے کے, دوسرے ہی مہینے میں گڈ نیوز. سبحان اللہ. پریشان ہو گئی, بولے اتنے سال سے علاج کرائی کچھ نہیں ہوا, بزرگ سے مراقبہ کرائی, اللہ کے ولی ہیں, سچ فرمائے مخدر میں اولاد نہیں ہے, اور یہ بچہ بولا 11 پوترے ہوں گے, پہلے کی خوشخبری نصیب ہو گئی. سبحان اللہ. تو سوچنے لگی وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, سبحان اللہ. وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے, وہ بڑی شان والا, عظمت والا, رتبے والا ہے. اس کی زبان میں یہ تاثیر ہے, وہ کہتا ہے تو اولاد ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ اب مائی پلٹ کر اسی علاقے میں دوبارہ 1 مہینے کے بعد دوڑتی دوڑتی آئی, آ کر اس بچے کو ڈھونڈنے لگی. لوگوں سے کہتی ہے ایک بچہ تھا, وہ ایسا تھا, وہ اتنا تھا. لوگ پوچھے نام کیا تھا, بولے نہیں معلوم. والد کا نام کیا تھا, بولے نہیں معلوم. پھر ڈھونڈ کس کو رہی ہے, جا گھر کو. سبحان اللہ. پریشان ہو گئی, ڈھونڈتے رہی, وہ بچہ نہ ملا, چلے گئی. اور ادھر غوث پاک سرکار کے خول کے مطابق 1 سال بعد 1 بچہ, دوسرے سال بعد دوسرا بچہ, 11 سال میں 11 بچے. ادھر غوث پاک کی عمر 18 سال ہوئی. آپ بغداد کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان ولایت فرما رہے ہیں, قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ, میرا یہ قدم سارے اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. سبحان اللہ. بے شک. جیسے یہ اعلان ولایت نکلا, سارے بغداد میں دھوم مچ گئی. سارے عاشقان رسول, بندگان خدا غوث پاک سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں, سب ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں. عبد القادر جیلانی نے اپنی ولایت کا اعلان کیا ہے. یہ آواز دوڑتے دوڑتے, گھومتے گھومتے اس بڑھیا کے کانوں تک پہنچی جو 11 سال سے سرکار عبد القادر جیلانی کو ڈھونڈ رہی ہے. جب اس نے سنا سبحان اللہ. کہ وہ نوجوان ہے جو اعلان ولایت کر رہا ہے, اس کی عمر 18 سال ہے جو اعلان ولایت کر رہا ہے, تو بڑھیا سمجھ گئی یہ کوئی اور بچہ نہیں ہے, یہ وہی بچہ ہے جو مجھے 11 پوتروں کی خوشخبری سنایا تھا, جس کے کہنے سے میرے آنگن میں 11 پوترے کھیل رہے ہیں. کہا اب تو پکڑ لوں گی, اب عبد القادر کو نہیں چھوڑوں گی. دوڑتے دوڑتے میرے غوث پاک کے پاس آئی, سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر گئی. سرکار غوث پاک کو پکڑ کر کہنے لگی اے عبد القادر بس ایک مسئلہ سن. امائی بتا کیا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے. کہا عبد القادر بس اتنا بتا, سبحان اللہ. اے بغداد کے شہنشاہ بس اتنا بتا, اے اللہ کے پیارے بس اتنا بتا, اے ولیوں کے سردار بس اتنا بتا کہ میں نے دیکھا ہے ایک اگر سچا ہوتا ہے تو دوسرا غلط ہوتا ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے 2 سچے ایک جگہ جمع ہو گئے. سبحان اللہ. کہا مائی کیا کہہ رہی ہے. کہا میں جب آ رہی تھی روتے ہوئے, وہ کسی مولوی یا ملا کے دربار سے نہیں, محبوب خدا کے دربار سے آ رہی تھی. سبحان اللہ. سبحان اور وہ تھے جو مخدرات پڑھتے تھے, دیکھتے تھے, اور انہوں نے لوہے محفوظ پڑھ کر کہا تھا کہ میرے بہو اور بیٹے کے مخدر میں کوئی اولاد نہیں ہے, خدا کی قسم وہ سچے ہیں, سبحان اللہ. بے اور شک. میرا ایمان ہے اس وقت تک میرے بہو اور بیٹے کے مخدر میں کوئی اولاد نہیں تھی. سبحان اللہ. لیکن تم بھی سچے ہو, سبحان تم اللہ. نے کہہ دیا 11 پوترے ہوں گے تو 11 پوترے ہو گئے. بتاؤ 2 سچے ایک جگہ جمع کیسے ہو گئے. ایک کہہ رہا ہے نہیں ہے, دوسرا کہہ رہا ہے ہو جائیں گے. تو کہا مسئلہ کیا ہے. تو کہا مائی سن, قسم رب ذوالجلال کی, تیرے مقدر میں اس وقت تک کوئی اولاد نہیں تھی. وہ اللہ کا ولی جو کہا سچ کہا تھا, مگر اے مائی میں نے ادھر زبان ہلا دی سبحان اللہ. کہ 11 پوترے ہوں گے. سبحان اللہ. تو رب نے اعلان کر دیا فرشتوں لکھ دو, کیونکہ میرے عبد القادر نے زبان ہلا دیا.